میں ان کے سوال کو صبغت اللہ صاحب کے سوال کو کمبائن کروں گا احسان احمد صاحب کے سوال سے. سعد بھنڈر صاحب کے سوال سے. سعد بھنڈر صاحب نے سوال ہم سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کہنے کی گنجائش کس طرح سے نکلتی ہے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جب صبغت اللہ صاحب کی طرف سے کہ جب اور الماس صاحب نے بھی SMS سے پاکستان سے ہمیں یہ پوچھا ہے کہ جب نبوت ختم ہو چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، شریعت مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش کس طرح نکل آتی ہے؟ دراصل جو مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ جسے بنایا گیا، جس مسئلے پہ ہمارا اور دیگر فرقوں کا سب سے زیادہ اتفاق ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ اسی مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا. ختم نبوت کے مسئلے پہ ہمارا دوسرے فرقوں کے ساتھ سب سے زیادہ اتفاق ہے. مثلا یہ کہ ختم نبوت کے بارے میں تمام فرقے اور جماعت احمدیہ کا یہ مسلک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ایسی شریعت لا سکتا ہے جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے، نہ کوئی شریعت والا نیا نبی آ سکتا ہے. اس بات پہ تمام فرقوں کا اتفاق ہے. اسی طرح اس کے باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام فرقوں کا اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود مسیح نبی اللہ کے اسلام کی خدمت کے لیے آنے کی پیشخبری کی ہے. اس بات پہ بھی ہمارا ان کے ساتھ مکمل اتفاق ہے. فرق یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہ دیگر فرقوں کے نزدیک یہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جو مسیح نبی اللہ آنا ہے وہ وہی مسیح نبی اللہ آئیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے تھے، جبکہ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ وہ مسیح نبی اللہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگین ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس امت میں ایک مسیح پیدا ہوگا. اب اگر کسی کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ثابت ہو جاتی ہے تو جماعت احمدیہ کا مسلک ٹھیک ہے، اگر حیات ثابت ہو جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ کا مسلک درست نہیں، تو اس کے بارے میں جو ہماری کتابیں وفات مسیح پر دلیلوں پہ بھری پڑی ہیں، اور جب اس کا ٹائم آئے گا ہم وہ دلیلیں بھی سامنے پیش کر دیں گے. لیکن گویا کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ پرانا نبی آ سکتا ہے خاتم النبیین کے بعد، نیا نبی نہیں آ سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تو ضرورت ہے تو اگر تو ضرورت نہیں ہے تو پھر نہ پرانا آ سکتا نہ نیا آ سکتا. لیکن سارے فرقے اب انتظار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ضرورت ہے. تو ضرورت ہے تو پرانا نبی اگر فوت ہو گیا تو نیا نے آنا ہے، وہ ضرور اس امت میں سے ہوگا اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کے آئے گا. اب یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود خاتم النبیین ہونے کے جب اس قسم کی پیشخبری کی ہے کہ مسیح نبی اللہ آئے گا اور وہ آنے والے کے بارے میں نبی اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک خاتم النبیین کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ختم کرنے والا جس معنی میں یہ لیتے ہیں وہ مان لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ختم کیا. کوئی ہندو اگر ہم سے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین ہے کیا ختم کیا، پہلے انبیاء تو سارے ختم ہو چکے تھے، ایک ہی نبی زندہ تھا، اس کو بھی نہیں ختم کر رہے، انہوں نے بھی دوبارہ آنا. یہ جسمانی طور پہ. روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے فیض ختم ہو چکے تھے، ایک ہی نبی زندہ تھا، اس کا فیض بھی آپ نے ختم نہیں کیا اور وہ آئے اور ان کا فیض آخر تک جاری رہے گا. پھر آخری نبی کا اگر معنی کر لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انی آخر الانبیاء و مسجدی ھذا آخر المساجد. اگر آخری مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد بھی مسجدیں بن سکتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان ہے کہ آپ کی امت میں جو ہے وہ انبیاء آتے رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پہ آپ کی امت سے جو انعامات کا جو ذکر کیا ہے ان میں نبوت کا بڑا واضح رنگ میں ذکر ہے. جو ختم نبوت والا جو مسئلہ ہے جس آپ نے بالکل بجا طور پہ فرمایا کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے اوپر اس تمام پروپیگنڈے کی عمارت کھڑی ہے. یعنی جو الزام ہم پہ یہ لگایا جاتا ہے جماعت احمدیہ پر اور بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام پر کہ آپ نعوذ باللہ منکر ختم نبوت ہے. آپ کی جب تک آپ علیہ السلام کی کتب کو نہ پڑھ لیا جائے کوئی شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے ختم نبوت کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اور جب آپ علیہ السلام کی کتب پڑھیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ شخص جن کی وہ تحریر ہے یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام وہ منکر ختم نبوت ہیں یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے ناواقف ہیں. آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ جس طرح سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھا اور سمجھایا
اس طرح نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. جی اس میں اصولی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو غیر جماعت دوست ہیں وہ بعض اوقات ایک بات کو لے کے ایک سوال اٹھا لیتے ہیں اور مولویوں نے اس طرح پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ بس نبی کا لفظ وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ گویا نبی اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ جیسا کہ ابھی طاہر ندیم صاحب نے ذکر کیا، پہلے بھی کئی دفعہ آیا کہ بھئی یہ نبی کا لفظ کس نے استعمال کیا ہے آنے والے کے متعلق؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا اگر آپ ایک مطلب کرتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور ارشاد آپ کے جو اس مفہوم سے، اس تشریح سے جو آپ نے اخذ کی ہوئی ہے وہ ٹکراتا ہے، تو لازماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی اور فوقیت رکھتی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو دوست اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں بنیادی طور پر پہلے ہم سے یہ اتفاق ضرور کریں اور اس بات کو تسلیم کریں اگر انہیں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ آپ کے ارشادات میں تضاد نہیں ہو سکتا. آپ کے ارشادات میں نہ قرآن سے کوئی تضاد ہو سکتا ہے اور نہ آپ کے ارشادات میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ہو سکتا ہے. پڑھنے والے کی تفہیم میں کوئی کسر ہو سکتی ہے. ان سب کو اکٹھا رکھیں، پھر جس انڈرسٹینڈنگ کو مولوی نے انہیں دیا ہے اس کو لے کے چلیں، آگے جا کے رستہ بند ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد اسے ٹکرا رہا ہوگا، قرآن کی کوئی آیت آگے کھڑی ہوگی، اس کا مطلب یہ رستہ بند ہو گیا. پھر دوسرے پہ چلیں، ایک ایک کو لے کے بے شک کر کے دیکھ لیں، سارے راستے بند ہو جائیں گے. پھر آپ آئیں ہماری طرف کہ جماعت احمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی، قرآن مجید کی ان آیات کی کیا تفسیر بیان کرتی ہے. تو وہ ساری کی سارے آپ کو ایک ان میں موافقت نظر آئے گی اور ایک نقطے پہ لے کے جائیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو ثابت کرنے والے ہیں. ورنہ خدا کے لیے اس طرح ایک ایک بات کو لے کے الگ الگ یہ لینا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ارشاد سے پھر ٹکرا رہی ہوتی ہے بات. ٹھیک ہے. نصیر احمد صاحب ایک سوال میں آپ سے یہاں پہ ایک اور پوچھنا چاہوں گا.